اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا نبینا وشفیع ذنوبنا طبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تک ہم نے احکام بیان کی اور آج کوشش کریں گے کہ ہم فلسفہ احکام کی طرف بڑھیں۔ اگر کل کی نسبت کوئی بھی سوال کسی دوست کے ذہن میں موجود ہو تو بتا دیں، ورنہ پھر ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال ایک دوست نے یہ پوچھا تھا کہ نماز جماعت میں امام کے بعد پھر کس ترتیب سے تکبیر کہی جائے، آپ نے پوچھا تھا جی۔ تو اس میں کوئی ترتیب شرط نہیں، جب آپ کو یقین ہو کہ اگلی صف مثلاً آپ سے اگلی صف وہ مہیا ہے، تیار ہے، اقامت تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں گے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی صف جو ہے، پہلی صف جو چل رہی ہے اس کا اگر اس سائڈ کا جو کوئی حرج رائٹ کا وہ اگر پہلے تکبیر کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو اس سائڈ والا یا اس سائڈ والا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، اگر وہ پہلے تکبیر کہہ دے گا تو اس سے آگے والے کی جو ہے نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں، اگر وہ مہیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بس تکبیر کہنا چاہ رہا ہے، کہنے جا رہا ہے، قریب ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نہیں، ایک بندہ نارمل کھڑا ہوا ہے، ابھی اس کا ارادہ ہی نہیں ہے تکبیر کا، اس سے پھر نہ کہی جائے، پھر اتصال برقرار نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ اب مہیا ہے، تیار ہے، اب کہہ دے گا کسی بھی وقت۔ اب یہ نہیں کہ آپ دیکھتے رہیں کہ اس کے ہاتھ کب اٹھتے ہیں، ضروری نہیں۔ اگر آپ کو وہ ہو کہ ابھی اگلے لمحے یا 2 لمحوں میں یا چند لمحوں میں وہ پہلے تکبیر کہہ لیں کوئی مذائقہ نہیں، حرج نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال نماز جماعت کی بہت فضیلت۔ جی آپ اہل تسنن کی ابتدا اگر امام عادل ہے، محب اہل بیت ہے، تو آپ جماعت کی نیت کر سکتے ہیں، اور دوسری صورت میں جائز نہیں۔ ثواب کی نیت سے اگر ہم چاہیں تو پھر بھی ہم جماعت نہیں پڑھ سکتے، ثواب کی نیت جماعت کے ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی جی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ انسان کا اپنا ایک اس کو مزاج شامل کر لے، وہ فقہا نے اجازت دی، پڑھ سکتے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسلمان بھائی ان کی ابتدا میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرط کہ وہ ناسبی کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں، جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں ان کو اسی ترتیب سے آپ پڑھیں گے۔ اگر ایک دن کی نمازیں رہ گئی ہیں تو پہلے فجر کی قضا بجا لائیں، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی،
اگر چند دن کی ہیں تو چند دن کی پڑھیں گے، اگر اس میں ترتیب یہ کہ کچھ ظہر کی زیادہ ہیں پھر وہ پڑھ لیں، پھر اس طرح۔ اور اگر آپ کو نہ پتہ ہو کہ کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، پھر اتنی پڑھیں کہ آپ کو یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن وہ قضاء عمری والی جو بات ہے کہ ایک نماز پڑھ لیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جی بالکل۔ وہ اور کل جو ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وہ قضا والی بات کر رہے تھے نہ، یہ اگر کسی نے استخفاف کی بنیاد پہ نماز ترک کی، ٹھیک ہے بعد میں بچے پڑھتے رہیں گے وہ قضا کر لیں گے، نہ وہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر کوئی معذور ہے، بیماری کی وجہ سے عذر ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزوری ہے، نقاہت ہے، سفر ہے، کسی اور پریشانی مشکل میں، جس نے نماز کو خفیف جان کے ترک کیا، اسے بعد کی قضا نمازیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے جب منصور دوانقی کی طرف سے منصور دوانقی کی طرف سے آپ کو زہر دیا جا چکا تھا، تو بستر شہادت پر، یعنی بات اتنی اہم تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کروائے کہ سب جمع ہوں، اور جو وصیت فرمائی وہ یہ کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، لا شفاعتنا لمن استخف بصلاۃ، تارک الصلاۃ کی بات نہیں کی، کہا کہ ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے نماز کو سبک سمجھا، خفیف سمجھا، ہلکا جانا کہ وقت پڑا ہے پڑھ لیں گے، نہ۔ دوسرا نماز جماعت کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا بہت اہم ہے۔ نماز جماعت کی اگر نماز جماعت برپا ہے، بغیر عذر کے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ ہمسائے ہیں مسجد کے، اب یہ تو میرے خیال میں مسجد نہیں ہے، نہ اس پہ مسجد کا حکم لاگو ہے، یہ نہیں محراب بنا لینا یہ اب علامت مسجد نہیں ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقف نے کس نیت سے اس جگہ کو وقف کیا، ویسے نماز خانہ قرار دے الگ ہے، مسجد کی نیت سے کیا تو وہ ہے۔ اگر یہ مسجد کی نیت سے ہے تو یہاں پر پھر انسان جنوب کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں پھر پاکی کی حالت میں صرف داخل ہو سکتا ہے، چاہے جمعہ کے لیے بس وقت مصلی بنا دیا جاتا ہے، جگہ بنا دی جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ جنہوں نے بنائی ہے، یہ باقر بھائی بتا سکتے ہیں، مصطفیٰ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ مسجد کے حکم میں ہے، یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ ظاہراً صاحبان زہرا کوئی مسجد کا بورڈ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، یا اس طرح سے مسجدوں کے ثواب الگ الگ ہیں۔ مسجد الحرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز یہ 10 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، 1 ملین کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ 10,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کا اجر و ثواب۔ مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ 1000 کے برابر ہے۔ مسجد کوفہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ بھی 1000 رکعت کے برابر ہے، اس کا اجر اور ثواب۔ جو شہر کی جامع مسجد جہاں پہ نماز جمعہ ادا کیا جاتا، جیسے اعتکاف، اب یہاں کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہے تو ہوتا ہے جمعہ، جہاں جمعہ نماز ہو وہاں پر اعتکاف درست ہے۔ جس مسجد میں نماز جمعہ نہ ہو وہاں پہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو مسجد جامع جہاں نماز جمعہ ہوتا ہو، یہاں پہ ایک پڑھی جانے والی نماز یہ 100 نمازوں کے برابر ہے، اور قبیلے کی مسجد میں جو نماز پڑھتا ہے انسان یہ 25 نمازوں کے برابر ہے، اور بازار کی مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ 12 نمازوں کے برابر ہے۔ سب سے کم ثواب، چونکہ نماز میں خشوع نہیں ہوتا ہے، خضوع نہیں ہوتا ہے۔ نماز بازار میں پڑھی جانے والی نماز میں ہر ایک نماز کو جلدی ہوتی ہے۔ ایک امام جماعت تھے تو بازار میں وہ امامت کراتے تھے، تو پھر ان کو وہ آرام سے نماز پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، تو اکثر دکاندار اور تاجر کاروباری حضرات ان سے کہتے کہ ذرا جلدی نماز پڑھایا کریں۔ ایک ان میں سے وہ تھا کہ وہ کہتا تھا نہیں اب بہت مزہ آتا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں، آپ اطمینان سے نماز پڑھایا کریں اور زیادہ آرام سے نماز پڑھایا کریں۔ تو انہیں تسلی ہو جاتی، تشفی ہو جاتی کہ کوئی ایک تو ہے کہ جسے میرے پیچھے اس طرح طمانینت کے ساتھ آرام سے سکون سے نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ باقی سب ہمیشہ جلدی کا کہتے اس کو، لیکن اتفاق سے ایک دن وہی شخص کے جو
اطمینان کی بات کرتا تھا کہ ذرا آرام سے نماز پڑھا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے پیچھے، وہی اس سے تاخیر ہو گئی۔ جب وہ پہنچا تو نماز ہو چکی تھی، اب آیا تو پوچھا نماز ہوگی؟ مولانا صاحب نے کہا ہوگی۔ کہ دونوں پڑھ لی؟ کہ دونوں پڑھ لی۔ تو اب وہ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی جماعت کی نیت تھی تو آپ کو ثواب مل گیا، آپ اللہ نیتوں پہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، لیکن پھر بھی پریشانی کے آثار زائل نہیں ہوئے۔ تو کہا میں کہہ رہا ہوں آپ کہ پریشان نہ ہوں، آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ نیت لے کے آئے تھے گھر سے۔ کہا مولانا پریشانی یہ نہیں ہے ثواب والی، پریشانی یہ کہ آپ بڑے اطمینان سے نماز پڑھاتے تھے، اور میں دکان کا صبح سے جب دکان کھولتا تھا تو اب تک کا سارا حساب آپ کے پیچھے تسلی سے کر لیتا تھا۔ اب مجھے یہ پریشانی ہے کہ اب میں نماز الگ پڑھنی پڑے گی اور حساب کتاب الگ کرنا پڑے گا۔ تو بازار کی نمازوں میں وہ، مسجدوں میں وہ معنویت نہیں ہوتی ہے، روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ثواب کا تعلق اس معنویت اور روحانیت سے کہ اس فضا میں اس کی نماز میں کتنا اثر ہوگا۔ اسی طرح سے نماز جماعت کے البتہ احکام الگ ہیں۔ اگر فرادہ نماز آپ اطمینان سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، لیکن امام جماعت بہت جلدی نماز پڑھائے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز افضل ہے اس فرادہ نماز سے جو 2 گھنٹے لگا کے پڑھی جائے، اور امام جماعت اگر 2 منٹ میں پڑھا دے، وہ 2 منٹ والی نماز اس سے افضل ہے۔ اس طرح اول وقت میں نماز کی بہت فضیلت ہے، تو آپ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جائے کہ ابھی امام جماعت آ رہے ہیں یا کوئی آئے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو وقت اب اول وقت نکل جانے کے بعد، وقت فضیلت نکل جانے کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ وقت فضیلت میں نماز پڑھنے سے بہت افضل ہے۔ کتنا افضل ہے؟ پیغمبر اکرم اسلام کی حدیث ہے، مستدرک الوسائل میں یہ حدیث بیان کی گئی۔ آقا نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی ایک نماز بغیر جماعت کی 40 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ تو پوچھنے والے کو حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ ایک دن کی نماز؟ فرمایا نہ، ایک نماز 40 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ اب آپ ضرب دے دیجئے، ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے یہ 40 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ اب اگر اس کو آپ دیکھ لیں کہ مسجد الحرام میں پڑھی جا رہی تو اس کو 10 لاکھ سے ضرب دے دیں، 1 ملین سے ضرب دے دیں۔ سو نماز جماعت کی بہت اہمیت ہے، کوشش کی جائے حد المقدور کی نماز جماعت میں شمولیت اختیار کی جائے۔ بالخصوص ہمسائے کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز جماعت کو ترک کرے۔ نماز جماعت کے دیگر بھی احکام ہیں لیکن ان کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اب مزید کوئی سوال ہو تو بتا دیجئے، پھر آگے بڑھ جائیں۔ جی 2 افراد کافی ہیں۔ ویسے پیغمبر اکرم اسلام کی حدیث ہے کہ 10 نمازی ہیں اگر، تو 10 سے کم یعنی 9 نمازیوں تک فرشتے اجر اور ثواب لکھ سکتے ہیں، یہ شمار میں آ سکتا ہے۔ لیکن جب نمازیوں کی تعداد 10 ہو جائے تو پھر فرشتے بھی اس ثواب کا شمار نہیں کر سکتے۔ نماز جماعت کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں کوشش کر کے شاید انتظار کرنا پڑے، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو 2 بندے کافی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور پھر جماعت کھڑی ہوئی، آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، اگر ایک مرتبہ جماعت ہو چکی ہے، پھر مسجد بڑی ہے یا کوئی اور فرد آیا ہے وہ جماعت کروانے لگا ہے، تو امام بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر نماز پڑھیں۔ جماعت کی بہت فضیلت ہے، اصل نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ نماز پنجگانہ، ان کی اصل یہ ہے کہ انہیں جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ جو فرادہ پڑھا جاتا ہے یہ اضطراری کیفیات میں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہر ممکن کیسے بھی حالات ہوتے تھے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، پھر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو 2 فردوں، اس میں یہ شرط ہے کہ پھر امام اور مقتدی وہ ایک لائن میں نہ کھڑے ہوں۔ اگر صرف 2 امام، مقتدی امام سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائے، کم سے کم 1 قدم کے فاصلے پر۔
باقی یہ ہے کہ ماموم جیسے کہ اب یہ جائے نماز امام اس کی جگہ نیچے ہونی چاہیے. اب اگر یہ مثلا صاحبان زہرا ہے بعد میں دائیں بائیں مکان ہے اس کی دوسری منزل پیچھے بن جاتی ہے تو جو ماموم ہے مقتدی حضرات وہ دوسری منزل پہ کھڑے ہو کے بھی امام کی اقتداء کر سکتے ہیں. لیکن امام کی جگہ بلند ہونا یہ جائز نہیں ہے، پھر نماز باطل ہو جائے گی. امام کی جگہ ان سے یا برابر ہو یا ان سے نیچے ہو. یہ جماعت کے بھی چند ایک احکام بیان ہو گئے. مزید کوئی سوال ہو تاکہ پھر الجھن نہ رہ جائے، چونکہ پھر ہم احکام دوبارہ بالکل بھی بیان نہیں کریں گے. جی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اگر دو دینی طالب علم ایک جگہ پر فرادہ نماز پڑھ رہے تو دونوں کی نماز ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کو عادل نہیں سمجھتے، تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اقتداء کریں. اس طرح ہر مومن جو بھی ہیں ہماری احکام البتہ ہمیں آنے چاہیے. تو بجائے سے کہ ہم فرادہ نماز پڑھیں، اگر دو نمازی ہیں، دو مومن ہیں مسجد میں یا تین ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک امام جماعت بن جائے. البتہ اس میں یہ ہے کہ حتیٰ امام جماعت اگر اس کی قرات بس واجبی سی ہے اور جو پیچھے کھڑا ہے اس کی قرات بہت بہتر ہے، فصیح ہے، تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی اقتداء کرے. لیکن مخارج کی رعایت یہ لازم ہے اور اس سے لحن جلی کا سرزد نہ ہو. امام جماعت مثلا وہ ہے کو ہے پڑھ دے، ہے کو ہے پڑھ دے، اب اس کی نماز باطل ہے، اپنی باطل ہے. الحمدللہ رب العالمین اس کی اپنی باطل ہے تو اس کے پیچھے اب جماعت کیا ہوگی. قاف، کاف اور قاف فرق ہے نا، ہے اور ہے فرق ہے، عین اور حمزہ فرق ہے. مخارج کا خیال رکھا جائے خود اپنی نماز کے لیے. اس لیے انسان تھوڑا سا وقت نکال کے شاید 1 گھنٹے کی نشست بھی کافی ہو جس میں انسان مخارج اور باقی جیسے ابھی مستحب ہے کہ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس طرح سے بہتر ہے کہ ملا کے نہ پڑھیں. اور بھی باریکیاں ہیں لیکن اب وہ پھر جلسہ احکام ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم خشیت اور اس موضوع کی طرف، لیکن یہ مقدمہ تھا. اگر احکام ہی سرے سے نہ پتہ ہو، روشن نہ ہو. مجھے بہت خوشی ہوئی کراچی سے ایک عالم دین نے کال کر کے کہا کہ آپ نے یہ قیام متصل و رکوع کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے، بیان کیا. تو ایک تائید بھی کہ ایک عالم دین قبلہ مطہری صاحب نے وہ بیان کیا. پروردگار ان کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. سو یہ احکام بھی اس حد تک ضروری تھی چونکہ انہی سے متعلق بات ہونی ہے. سو خضوع اور خشوع سے متعلق سب سے پہلی اور ابتدائی بات، اس سے پہلے کہ یہ بیان کیا جائے کہ بسم اللہ کے بالجہر پڑھے جانے کا فلسفہ کیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ پڑھا جائے کہ ظہر و عصر کی نمازوں میں بالاخفاء کیوں پڑھی جائے، دل میں کیوں پڑھی جائے. اس سے پہلے یہ بیان کیا جائے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع یہ کیوں پڑھی جاتی ہے. یہ بیان کیا جائے کہ فاتحہ کو جزو نماز کیوں قرار دیا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کیا حکمت ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. قنوت کی حکمت کیا ہے، دوسری رکعت میں جو قنوت رکھا گیا اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. اب قرآن میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجدہ میں منع ہے، اس کا حکمت اور فلسفہ کیا ہے. آخری سجدے میں تو دعا مانگی جاتی ہے اور پھر یہ کہ کون سی دعا مانگی جائے. پھر آذان اور اقامت کے درمیان کی مخصوص دعا، پھر اقامت کے بعد اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کے جو مخصوص اوراد ہیں، پھر وضو کا فلسفہ، غسلتین اور مسحتین کا فلسفہ. یہ سب میں کوشش کروں گا ہم آپ ابھی سے شروع کر دیں آج سے، لیکن اساس اور بنیاد وہ اگر لقمہ حرام انسان کھا لے پھر خشوع بھی کرتا رہے خضوع بھی کرتا رہے، پہلی بات تو اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی. دوسری بات اگر یہ نماز پڑھ لے تب بھی اس کی نماز
پیغمبر اسلام سے مروی ہے کہ 40 دن تک حرام خور کی نماز اللہ کی بارگاہ میں، نہ فقط نماز، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور 40 روز تک اس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ کبھی بھی لقمہ حرام کھانے والا اس کی نماز میں کبھی خشوع ممکن نہیں، پہلی بات اسے نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر اس نے عادتاً نماز پڑھ لی تب بھی اس کو نماز میں توجہ، انہماک، خشوع کبھی بھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اساس اور بنیاد لقمہ حلال نماز کے لیے اور ہر عبادت کے لیے، ورنہ معصوم فرماتے ہیں، وہ مولا علی کا عجیب جملہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جو حرام خور ہے، جو حرام کی کمائی سے زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے مکانوں کی تعمیر میں لگا دیتا ہے کہ یہ گارے اور ریت اور اینٹوں سے اور مٹی سے کھیلتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، اپنی متاع حیات، اپنی زندگی، اپنی عمر وہ اسی میں صرف خوش ہے، اپنے مکان بنا لیے، یہ میرے 2 کمرے ہو گئے، یہ بچوں کا ایک سیٹ تیار ہو گیا۔ اگر غیر ضروری ضرورت سے بڑھ کے مکان بنانا شروع کر رہا ہے تو خود سوچ لے کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں چل رہی۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم گناہوں پر گناہ کر رہے ہو اور پھر بھی اللہ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہو رہی ہیں اور نعمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، تو ان نعمتوں سے ڈرو جو گناہوں کے باوجود بھی آ رہی ہیں۔ کیوں؟ انما، بتحقیق ہم نملی، ڈھیل دیتے لہم، انہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں۔ اساس عبادت کی قبولیت کے لیے، عبادت میں اثر کے لیے، دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، رکت کے لیے، خشوع کے لیے، توجہ اور انہماک کے لیے یہ لقمہ حلال شرط ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بعض لوگ سید الشہداء کے مصائب کا یا اہل بیت کے مصائب کا ایک جملہ یا ان کا نام بلند ہو، آیت اللہ مرشی نجفی کی مثال، یعنی ادھر نام حسین بلند ہوتا تھا، ادھر ان کی ہچکی بن جاتی تھی اور داڑھی پکڑ کے روتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے برابر، ان حب الحسین لقد اجننی، محبت حسین نے مرعشی کو مجنون بنا دیا۔ عشق حسین کب؟ جب لقمہ حلال پاک ہو۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ مرحوم اقبال نے بھی یہ بات کی کہ اے طائر لاہوتی، ہم ناسوت میں رہتے ہیں، عالم ملک میں، اور ہمارا تخلیق کا جو مقصد ہے، ہم نے لاہوت کی سمت پرواز کرنی ہے، یہ سفر کمال طے کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لقمہ حرام انسان سے ایسے ایسے کام کروا لیتا ہے کہ جو عام حالات میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ 2 افراد کے ساتھ یہ روایت بیان کی گئی، ایک مہدی عباسی کے ساتھ بھی ہے، دوسرے ہارون الرشید کے ساتھ بھی۔ قاضی ابو یوسف کو برابر کئی سال یہ کہتا رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لو، قاضی القضات بن جاؤ، اور دوسری بات یہ کہ تم میرے بچوں کو پڑھاؤ، دین سکھاؤ، انہیں علوم کی تعلیم دو۔ لیکن قاضی ابو یوسف ہمیشہ انکار کرتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر ظاہراً یحییٰ برمکی سے کہا کہ اتنا وقت گزر گیا، میں برابر ابو یوسف سے کہتا ہوں، وہ میری بات کو اہمیت نہیں دیتا، مانتا نہیں ہے، نہ عہدہ قبول کرتا ہے، نہ میرے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتا ہے، کہ اس میں کون سی مشکل بات ہے، مجھے سونپو یہ کام۔ کل تک وہ خود آ کے تم سے خواہش کرے گا دونوں کاموں کی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ دیکھ لینا. اور یہاں سے اٹھا یحییٰ برمکی, ابو یوسف کے پاس گیا اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری مملکت میں خیر و برکت کے لیے اور رزق میں وسعت کے لیے اور عمائدین سلطنت کی ہدایت کے لیے ایک دن کے لیے آپ ایک وقت کا کھانا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور آپ واعظ و نصیحت بھی کر دیں گے عمال کو, اکابرین سلطنت کو اور خواص کو, تو ہمارے ملک میں خیر و برکت ہوگی اور آپ دعا کر دیں گے. یہ باتیں سن کر اس کی باتوں میں آیا قاضی ابو یوسف, جو مکتب اہل تسنن کے ان کا بڑا نام ہے, ایک علمی شخصیت ہے, ان کی لکھی ہوئی کتابیں اب بھی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں, تو قبول کر لیا. اور کھانا کھانے کے بعد پہلی سوچ جو ان کے ذہن میں آئی کہ مجھے عباسی خلیفہ چیف جسٹس بننے کا کہہ رہا ہے کہ میں قاضی القضات بن جاؤں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو عدالت کے مطابق فیصلے کروں گا, اچھے اچھے فیصلے دوں گا, اور جہاں تک مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں تو اس میں کون سی بری بات ہے, تاکہ اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو بعد میں مستقبل میں مسلمانوں کے لیے اچھے خلیفہ ثابت ہوں گے. برابر 2-3 سال جو خواہش خود بادشاہ کر رہا تھا اور یہ انکار کر رہا تھا, کھانا کھانے کی کچھ دیر کے بعد یہ سوچتا رہا, پھر اٹھ کے چلا گیا اور خود بادشاہ سے کہا اور یحییٰ برمکی سے کہا کہ مجھے وہ دونوں باتیں قبول, چیف جسٹس بھی بنوں گا اور تمہارے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا. اسے رخصت کیا عباسی خلیفہ نے, اور بعد میں یحییٰ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کام جو میں 3 سالوں سے اپنی بات سے نہیں منوا سکا, تم نے ایک مختصر وقت میں منوا لی. کیا اس میں میرا کمال نہیں, تمہارے دسترخوان کا کمال ہے, تمہارے اس لقمے کا اثر ہے. لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا, نسلوں کی بربادی کے لیے کافی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان جو لقمہ اٹھا کر دہن تک لے کے جانے لگے 1000 مرتبہ سوچ لے. ابھی خطیب بغدادی, معذرت جنید بغدادی, دنیا تصوف میں ایک بڑا نام ہے. یہ جنید بغدادی اپنے 20 شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اور وہاں حضرت بہلول تشریف فرما تھے. اور بہلول نے جب گزرتے ہوئے دیکھا جنید کو تو آواز دی, ادھر ہو جنید. اب جنید بہلول کی طرف چل پڑا, اور جب قریب آیا تو بہلول نے پوچھا کہ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو خلق خدا کو؟ کہا میں نے آداب زندگی سکھانے کے لیے جا رہا ہوں, انہیں زندگی کے آداب تعلیم دوں گا. تو بہلول نے پوچھا کہ خود کو بھی کچھ پتا ہے یا صرف دوسروں کو ہی سکھاتے رہتے؟ کہ کیوں نہیں, اگر میں خود یہ چیزیں نہ جانتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ دوسروں کو سکھاؤں. کہ اگر جانتے ہو آداب زندگی تو کچھ ہمیں بھی بتا دو. کہ کیا بتاؤں؟ کہ تم مجھے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دو. تو اب جنید بغدادی نے بیان کرنا شروع کیا کہ سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے, پھر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے, پھر چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے چاہیے, پھر ہر لقمے کو خوب چبانا چاہیے, اور کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اور جو اپنے سامنے پڑا ہے وہی کھانا چاہیے. اور کچھ بھوک رہتی ہو تو انسان کو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے, اور کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو انہیں خشک نہیں کرنا چاہیے, اور جب کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کو خشک کر لینا چاہیے, پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہلول خاموشی سے سنتے رہے, اور جب ساری باتیں سن لی کہا اور کوئی ادب نہیں ہے؟ کہ نہیں, جتنے تھے میں نے بتا دی. کہ تعجب ہے جنید, تم اتنے لوگوں کا وقت ضائع کر کے انہیں لے کے جا رہے ہو زندگی کے آداب سکھانے کے لیے, لیکن خود تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں کھانا کھانے کے آداب بھی معلوم نہیں. تو کہ بھلا کون سا ایسا ادب ہے جو میں نے بیان نہ کیا ہو؟ کہ شیخ جنید, جتنی باتیں تم نے مجھے سنائیں یہ ساری ذیلی باتیں ہیں, ضمنی باتیں, فرعی باتیں. ابھی تک تم نے کھانے کا اصلی ادب ذکر نہیں کیا. کہ اصلی ادب کون سا ہے؟ کہ کھانے کا سب سے اصلی ادب یہ ہے
ان ساری باتوں سے لقمہ اٹھانے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. ورنہ ایک لقمہ حرام تو 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے، تو اس کو چبا کے کھائے، تو اس کے چھوٹے لقمے بنائے، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اساس لقمہ حلال ہے. خود جناب بہلول کس درجہ رعایت کرتے تھے، چچا زاد بھائی تھے ہارون الرشید کے، لیکن ساری زندگی ایک مرتبہ بھی ہارون کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا. اور اسے ضد بن گئی تھی کہ نہیں تو نے میرے دسترخوان سے کھانا کھانا ہے. ہمیشہ یہ ٹال دیتے تھے کسی نہ کسی طرح سے. ایک دن اس نے بہترین کھانا بنوا کے اپنے کارندوں کے ذریعے سے بہلول کے لیے بھیجا، کہا تم ادھر کھڑے رہنا اور بہلول کو کھانا کھلا کے دیکھ کے پھر آنا میرے پاس واپس بتا. چونکہ اس کا تجسس مسلسل بڑھ رہا تھا کہ آخر بہلول میرے دسترخوان کا کھانا کیوں نہیں کھاتا. وہ آئے اور انہوں نے بہت زور لگایا. بہلول نے کہا نہیں بھوک نہیں ہے، ٹالتا رہا. کہ تھوڑا سا کھا لو، کہ نہیں کھانا. کہا کہ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو قریب میں کتا تھا، تو کہا اچھا اسے ڈال دو. کہا انہوں نے خلیفہ نے تمہاری اتنے اہتمام سے بنوایا ہے، اگر یہ بات خلیفہ کو پتہ چل گئی کہ تو نے اس کا اتنا اہتمام سے بنایا وہ کھانا کتے کو کھلا دیا ہے، وہ تمہیں سزا دے گا اور ناراض ہوگا. کہا آہستہ بولو، آہستہ بولو. بہلول نے کہا اگر کتے نے یہ بات سن لی تو وہ نہیں کھائے گا. لقمہ حرام انسان کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے. اگر انسان لقمہ حلال کھانا شروع کر دے، غذائے حلال، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد خود بخود اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی، حتیٰ اس کے گھر کے پالتو جانور اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے. اور اگر کوئی خود یا اپنی اولاد کو لقمہ حرام کھلائے گا کہ اچھا کھانا کھا لیں، یہ بہترین مرغن، یہ مثلاً کیا کیا نام ہوتے ہیں، یہ فلاں جگہ سے لے کے آئے اور یہ فلاں جگہ سے لے کے آئے اور یہ فلاں جگہ کھانا ہے، مشکوک لقمے کھلائے جن کی حلیت میں بھی شک و شبہ ہے، تو سب سے پہلے جس اولاد کو یہ کھلا رہے اتنے اہتمام سے وہی اولاد اس کی نافرمان بردار ہو جائے گی. سو لقمہ حلال یہ پہلی شرط ہے دعا کی استجابت کے لیے، نماز میں توجہ کے لیے. روز عاشور بھی امام حسین نے یہی بات کی لشکر عمر ابن سعد سے. کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری نصیحتوں کا تم پر کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے. جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو اس پر حسین جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی. انسان بیٹھا ہے مجلس میں بیٹھا ہے، دیکھتا ہے دائیں بائیں سب زار زار رو رہے ہیں، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے. اس سے پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. لوگ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، یہ صفحے گن رہے کہ اب کتنے باقی رہ گئے، کب ختم ہوگی. اس کی توجہ نہیں آئے گی. پہلی بات مسجد میں بیٹھ کے یہ تنگ ہوگا کہ جلدی مولانا صاحب نے پتہ نہیں کون سی لمبی صورتیں شروع کر دی، اس کو گھٹن کا احساس ہوگا. تو اس کو اب یہ کہ اس کو حکمتیں بتائی جائیں کہ یہ ذکر پڑھنے سے یہ فلسفہ ہے، یہ رکوع کا یہ فلسفہ ہے، سجدے کا یہ فلسفہ ہے، نہ یہ بہلول والی بات ہو جائے گی، یہ پھر ذیلی ضمنی باتیں ہو جائیں گی. اصل بات خشوع کے لیے اور خضوع کے لیے اور رقت کے لیے اور توجہ کے لیے اور انہماک کے لیے، استجابت دعا کے لیے، قبولیت عبادت کے لیے بنیادی ترین شرط لقمہ حلال ہے. اس لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جب کوئی آتا تھا تو سب سے پہلے اس کے لقمے کو پاک کرتے تھے. دیکھیے اتنے بڑے عالم اور قاضی کا پاؤں پھسل گیا، ایک لقمے نے اسے تباہ کیا. اور اسی ہارون الرشید کا بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے، اسے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی اور سب سے پہلے امام نے اس کے لقمے کو پاک کیا. اگر یہ باپ کے دسترخوان سے کھائے گا تو امام موسیٰ کاظم کی نصیحت اثر نہیں کرے گی. اس لیے سب سے پہلے اس کے رزق کو پاک کیا اور قاسم کو امام کی صحبت سے اس نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ باپ کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھائے گا. شہزادہ ہے
بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن مزدوری شروع کر دی، مزدوری شروع کی، اور وہ خلعت اور قیمتی لباس جو شہزادے سے تن کرتے تھے اس کو اتار دیا، اور ایک معمولی کھتڑ کا لباس بوریا پہن لیا۔ زیادہ وقت مسجد میں گزرتا، اتنی قرآن کی تلاوت کی قاسم نے اتنی کثرت سے کہ حافظ قرآن ہو گئے۔ ہارون رشید کا بیٹا ہے، جو شخص 7ویں امام کا قاتل ہے، مامون کا بھائی ہے جو 8ویں امام کا قاتل ہے، ایک معصوم کے قاتل کا بھائی، ایک معصوم کے قاتل کا بیٹا قاسم، لیکن اولیاء خدا کی صف میں پہنچا ہے۔ جیسے معصومین سے روایات مروی ہے کہ اگر کوئی شخص لقمہ حلال کھاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے انبیاء کے درجے میں شامل کر دیتا ہے۔ اس کا درجہ اتنا بلند کرتا ہے کہ انبیاء سے متعلق یہاں تک کہ اس سے قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ جنت کا ہر دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، جس دروازے سے جی چاہتا ہے داخل ہو جائے۔ یہ قاسم امام کی صحبت میں اس نے لقمہ حرام ترک کیا، پھر عبادات کے اثر ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ اب اس نے معمولی لباس پہننا شروع کر دیا، محل کی سکونت ترک کر دی، عام زندگی گزارنا شروع کر دی، مسجد میں رات گزار دیتا تھا۔ تو کسی نے آ کر بنو عباس کے سرداروں میں سے اس سے کہا ہارون رشید سے کہ تمہارا بیٹا مسلسل تمہیں رسوا کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا ہی تمہاری خلافت کو نہیں مانتا اور موسیٰ قاسم کے ساتھیوں میں شامل ہو چکا۔ تو اس نے کہا بلاؤ قاسم کو۔ طبیعت قدرے ناساز تھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ آج اتوار ہے، چھٹی کر لیجیے اور آپ بھی چھٹی کیجیے، لیکن پھر یہ ہے کہ طے یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی ناغہ کیا جائے، تو اس لیے آج شاید میں بہتر انداز میں چیزیں آپ کے لیے بیان بھی نہیں کر سکا، شرمندہ ہوں، اور انشاءاللہ کل سے جبران کر دیں گے۔ یہ آخری بات کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں۔ تو کہا بلاؤ قاسم کو۔ ہارون نے بلایا قاسم کو، اور جب قاسم آیا تو کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ تو مجھے لوگوں میں شرمندہ کر رہے، رسوا کر رہے، تو اب میرے دسترخوان کا کھانا نہیں کھاتا ہے، اور تو نے شاہی لباس ترک کر دیا، معمولی کھدڑ کا لباس پہنتا ہے، اور تو نے مسجد کی سکونت اختیار کر لی ہے، اور سنا ہے کہ تو موسیٰ قاسم سے ایک تعلق کی خاطر رکھتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے، چونکہ میں نے امین کو، مامون کو، معتصم کو، باقی بیٹوں کو مختلف شہروں کا گورنر بنا دیا ہے، انہیں اپنا ولیعہد قرار دیا، اور ابھی تک تمہیں کوئی عہدہ نہیں دیا، اس لیے انتقاماً تو مجھے رسوا کرنے پہ تل گیا ہے، اس لیے میں تمہیں ان سب سے بڑھ کے دینے لگا۔ فوراً سے قلم دوات منگوایا اور مصر کی حکومت کی دستاویز تحریر کر کے اس کے سپرد کی، یہ لو جاؤ مصر پہ حکومت کرو، آج سے سارے کا سارا مصر تمہارا، وہاں کا سارا باج، ٹیکس، سب کا سب تم اپنی مرضی سے استعمال کرو، زمینیں خریدو، محل تعمیر کرو، مکان بناؤ، شادیاں کرو، کنیزیں خریدو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی باس پرس نہیں، کوئی تم نے حساب نہیں دینا ہے وفاق میں اور مرکز میں۔ اس نے ایک مرتبہ وہ تحریر دستاویز ہاتھ میں لی، پھر زمین پر رکھی، اور زمین پر رکھنے کے بعد کہا اے ہارون الرشید میرے باپ، شاید آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ میں علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہو چکا ہوں، اور میں اس ظالم اور طاغوتی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وہیں سے قاسم نے ہارون الرشید کے محل کو چھوڑا، اور اس ڈر سے کہ کہیں باپ زبردستی نہ کرے اور اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کے ساتھ مجھے مصر روانہ کر دے اور مجبور کرے کہ میں حکومت کا حصہ بنوں، راتوں رات بصرہ چلے گئے، اور بصرہ پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ مزدوری شروع کر دی، ایک مکان کرائے پہ لے لیا، دن میں مزدوری کرتے، رات میں عبادت کرتے، اور 3.5 سال گزرنے کے بعد قاسم بن ہارون رشید بیمار پڑے، جس بیماری سے ان کی موت بھی ہو گئی۔ وہاں بصرہ میں ایک مومن ان کا دوست بن گیا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بصری۔ اب قاسم اتنے بیمار پڑے کہ حالت احتضار میں قریب المر گئے، اب اپنے ساتھی عبداللہ بصری کو اپنی وصیتیں بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا سنو اے عبداللہ،
مال دنیا میں سے اس وقت میرے پاس صرف 3 چیزیں، ایک کچھ لباس ہے، کچھ کپڑے، دوسرے میرے پاس ایک قرآن حکیم کا نسخہ ہے، ایک مصحف ہے، اور تیسرے یہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے۔ میرے مرنے کے بعد یہ لباس کسی ایسے فرد تک پہنچا دینا کہ جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو، وہ یہ لباس پہن کر جب اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا تو میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور میری موت کے بعد یہ مصحف کسی ایسے فرد تک پہنچا دینا کہ جو قرآن کے حق کو جانتا ہو اور اس مصحف کے حق اور قدر کو سمجھتا ہو، وہ اس کی تلاوت کرے، اس میں غور کرے، فکر کرے اور اس پر عمل کرے تو میں اس کے اجر میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اور تیسری چیز مال دنیا میں سے یہ انگوٹھی ہے جو چند سال پہلے میرے باپ ہارون الرشید نے مجھے دی تھی، لیکن جب سے مجھے امام موسیٰ کاظم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور جب سے اللہ نے ان کے ذریعے سے میری ہدایت فرمائی، میں نے کبھی اسے نہیں پہنا۔ یہ لے جاؤ، جب بھی جانا ہو بغداد تو یہ میرے باپ ہارون الرشید کو دے دینا، چونکہ اس انگوٹھی میں مسلمانوں کا مال بیت المال بھی شامل ہے، تو میں اسے اپنے لیے جائز اور مباح نہیں سمجھتا۔ ابھی یہ وصیتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا، یہ شہید مطہری نے اس واقعے کو تحریر کیا، قاسم بن ہارون رشید ایک معصوم کے قاتل کا بیٹا، ایک معصوم کے قاتل کا بھائی، لیکن لقمہ حلال کا کیا اثر ظاہر ہوا، اور پھر امام کی صحبت کا بھی اثر ہوا کہ پہلے مرحلے میں اس نے لقمہ حرام ترک کیا۔ وصیتیں کرتے کرتے فرمایا، اے عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹ جاؤ، اب جس ہستی کا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا وہ تشریف لے کے آیا۔ اور اس کے بعد ذرا سا اٹھے، تکیے سے سر اٹھایا، ہاتھ کو پیشانی تک لے گئے، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ جو مولا نے حارث حمدان سے فرمایا کہ من یمت جرانی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، میری زیارت ضرور کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ایسی صالح اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قاسم بن ہارون الرشید کی طرح جب ہمارا وقت آخر قریب آئے اور ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو اس وقت ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں۔ کتنے کریم ہے امیر المومنین، واقعاً یہ فرمان انسان کو ہلا کے رکھ دیتا۔ جب ختمی مرتبہ معراج پر تشریف لے کے گئے، چونکہ وقت استجابت دعا ہے، کچھ مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک آذان اور افطار کے وقت، ہنگام غروب، ایک بارش کے وقت، ایک نکاح کے وقت استجابت دعا ہے، آذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین جو شہید محراب ہے، جو شہید ماہ رمضان ہے، امیر المومنین کے واسطے سے دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ پہلے یہ دیکھیں کہ کتنے کریم ہیں امیر المومنین۔ پیغمبر اکرام اسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے، سارے فرشتے صفیں باندھے پیغمبر کا استقبال کر رہے تھے بیت المعمور پر، چوتھے آسمان پر، اور پیغمبر ان کے بیچ میں سے گزر رہے تھے اور سب سر جھکائے، سلام سلام سلام، پیغمبر کو جھک جھک کے سلام کر رہے۔ انہی میں سے ایک جناب اسرائیل، باقی فرشتوں سے بھی پیغمبر کی گفتگو ہوئی، ایک جملہ جو پیغمبر کی اسرائیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ ان خوبصورت لمحات میں آج کی گفتگو کا یہ ہدیہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اسرائیل نے پیغمبر کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ آقا ایک عرض ہے، جب زمین پر جانا ہو تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میرا سلام پہنچائیے گا، میرا سلام پہنچائیے گا۔ پیغمبر نے پوچھا اسرائیل علی کو جانتے ہو علی کو؟ کہا فَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لَقَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ، اللہ نے مجھے یہ امر کیا، کیا؟ اللہ اقبض روح
شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں اس وقت تک علی ابن ابی طالب کے کسی شیعہ کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ مجھے علی کی اجازت نہ مل جائے۔ علی کے اذن کے بغیر اسرائیل جنہوں نے ہماری ارواح کو قبض کرنا ہے، یہ قبض روح مشروط کر دی اللہ نے امیر المومنین کی اجازت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور خود امیر المومنین اپنے شیعوں پر کتنے رؤوف ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ مبادا میرا شیعہ حالت گناہ میں ہو اور اسرائیل اس کی روح قبض کر لے، یا گناہ کر چکا اور ابھی توبہ نہ کی ہو اور اس حالت میں اس کی روح قبض ہو کہ اس کی آخرت خطرے میں پڑ جائے، یہ پریشان ہو۔ اس لیے اللہ نے مومن کی قبض روح کو امیر المومنین کے ساتھ مشروط قرار دیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ 13 رجب کو علی دنیا میں تشریف لائے، 16 رجب کو فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں پہ لے کے خانہ کعبہ سے باہر آئے اور آگے پیغمبر نے استقبال کیا، اور 3 دن امیر المومنین نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ سب سے پہلے تب آنکھ کھولی جب پیغمبر کی گود میں آئے، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی، اور جو پہلا کلام کیا بہار الانوار کی 35 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 37 پر یہ بیان موجود ہے، اور امالی شیخ توسی میں بھی اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ جب امیر المومنین تیسرے دن پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے 16 رجب کو، تو پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں کیا سننا چاہیں گے، تورات، انجیل، زبور یا قرآن؟ پھر ختمی مرتبہ نے قرآن کی خواہش کی تو مولا متقیہ نے کون سی آیات پڑھی؟ یہی 11 آیات، سورہ مومنون کی یہی 11 آیات جن کی تفسیر کا قصد کیا ہے۔ حق تعالی ہمیں امیر المومنین کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باقی ماندہ دنوں میں امیر المومنین کے صدقے میں آیات قرآنی کے فہم میں کامیاب ہو سکیں۔ پروردگار بحق امیر المومنین ہماری عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار بحق امیر المومنین ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق شہید محراب، شہید مظلوم امیر المومنین ہمیں نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو امیر المومنین کے روضہ اقدس کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔